متحدہ علماء محاذ پاکستان کے زیر اہتمام 17واں سالانہ آل پارٹیز القدس سیمینار منعقد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر کے عدد علماء، مشائخ، سیاسی اور اقلیتی رہنماؤں سمیت تاجر اور وکلاء نے شرکت کی۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ آج متحدہ علماء محاذ پاکستان کے زیر اہتمام بسلسلہ عالمی یوم القدس آل پارٹیز القدس کانفرنس متحدہ علماء محاذ کے تحت یہاں مقامی حل میں کی گئی۔ اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ آج آخر جمعۃ الوداع کو ہم پورے ملک بھر میں، خاص طور پہ کراچی کے اندر قائد ملت اسلامیہ اور بانی اسلامی انقلاب آیت اللہ امام خمینی کے فرمان پر پورے ملک بھر میں سندھ کے اندر عالمی یوم القدس منائیں گے اور فلسطین کے مسلمانوں سے ظاہر یکجہتی کریں گے اور اسرائیل اور امریکی جارحیت کی مذمت کریں گے۔ اور اس تقریب کی صدارت علامہ مرزا یوسف حسین نے کی، جس میں مختلف مکاتب فرقہ علماء کرام دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث نے کی۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا ہے، مسلم حکمرانوں کا اور خاص طور سے عرب حکمرانوں کا رویہ اور ان کا برتاؤ جو ہے وہ یقیناً کوئی قابل تعریف نہیں رہا ہے۔ ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، بحیثیت ایک مسلمان ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اسلامی ریاست فلسطینیوں کی قائم ہو کر رہے گی اور ہر حال میں ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ اس وقت پورے نہ صرف عالم عرب پہ، عالم اسلام پہ، بلکہ پوری دنیا میں غزہ کے معاملے میں انتہائی جو ہے سرد مہری اور بے حسی کا رویہ ہے۔ دیکھیے، دنیا بھر میں جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں، وہ جو ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ اسرائیل کے مخالف ہیں، وہ القدس کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ تو متحدہ علماء محاذ بھی انہی زندہ آوازوں میں سے ایک آواز ہے جو وقتاً فوقتاً اس عنوان پر اجتماعات کرتے رہتے ہیں، اور یہ آج کا جو اجتماع ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ متحدہ علماء محاذ ایک، میں کہتا ہوں، واحد ایک چیز، یعنی متحدہ علماء محاذ ایک جماعت بنی ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ شریک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہر مذہب والے نے ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ایک دوسرے کو محبت سے سنا۔ اسلامی ممالک جتنا بھی ہیں ان کو بھی اسی طرح ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ اس لمحات میں، اس مشکل حالات میں جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، بے گناہ لوگوں کے ساتھ اور نہتے لوگوں کے ساتھ جو ہاسپٹل میں مریض پڑے ہوئے ہیں اسپتال میں اپنی علاج کے لیے، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور جو مسجدوں میں ہیں یا گھروں میں رہ رہے ہیں، سکون سے جو سو رہے ہیں، وہ ان کے اوپر اچانک حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ انتہا، ظلم کی جو انتہا کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور علماء نے کہا کہ اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے رمضان المبارک میں فلسطین میں جاری ظلم پر دنیا بھر کے ممالک کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد علی، وش نیوز، کراچی۔